بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اس امیر نے جارجیا کی صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر سے کریڈٹ سوئس گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین نے ملاقات کی ہے، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ وزیر محنت کو انٹرنیشنل لیبر کانفرنس کے 110ویں سیشن کے دوران کانفرنس کا وائس پریزیڈنٹ چن لیا گیا ہے۔ اور اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ رواں سال افغانستان کے اندر 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 11 لاکھ بچے غذا کی شدید کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جارجیا کی صدر سیلومے زراویشویلی کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جارجیا کی صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جارجیا کے وزیر اعظم ایراکلی گریبشوالی کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ کل دیوان امیری میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی سے کریڈٹ سوئس گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ایکسل لیہمن نے ملاقات کی، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں کابینہ نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے دورہ ایران اور ترکی اور بعد میں صاحب اسم امیر کے سلووینیا، اسپین، جرمنی اور برطانیہ کے دوروں اور ان کے نتیجے میں ہونے والی کامیابیوں کی تعریف کی۔ اس کے علاوہ کابینہ نے ڈیوس اکنامک فورم سے صاحب اسم امیر کے خطاب کی بھی تعریف کی ہے۔ قطر کی شورا کونسل نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC اور یورپی پارلیمانی کمیٹی کے 5ویں اجلاس میں شرکت کی ہے، جو ویڈیو کانفرنس ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد ہوا۔ اجلاس میں GCC کے ممبر ملکوں کی متعدد قانون ساز کونسلوں کی جانب سے پیش کیے گئے موضوعات اور رپورٹس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خاص طور پر GCC کے ممبر ممالک اور یورپی یونین کے درمیان انرجی ریڈکشن یعنی توانائی میں کمی اور تبدیلی سے متعلق موضوعات زیر بحث آئے۔ اس اجلاس میں شریک شورا کونسل کے وفد کی قیادت کونسل کے ممبر ناصر بن محمد النعیمی نے کی۔ وزارت محنت کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے انٹرنیشنل لیبر کانفرنس کے 110ویں سیشن میں شرکت کی ہے۔ وفد کی قیادت وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سعید بن سمیع المری کر رہے ہیں۔ کانفرنس کے افتتاحی اجلاس کے دوران وزیر محنت ڈاکٹر المری کو حکومتی نمائندوں کی جانب سے کانفرنس کا وائس پریزیڈنٹ چن لیا گیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے محنت کے شعبے میں گزشتہ برسوں کے دوران حکومت قطر کی نمایاں کارکردگی، قانونی اصلاحات اور ایک محفوظ اور ہیلدی ورک انوائرنمنٹ اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے کی گئی تدابیر کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وزارت محنت نے موسم گرما میں آؤٹ ڈور ورک ٹائمنگز کا اعلان کیا ہے، جو صبح 10 بجے سے بعد دوپہر 3:30 بجے تک ہوں گے۔ یہ ورک ٹائمنگز 1 جون سے 15 ستمبر تک ہوں گے۔ اس عرصے کے دوران ان آؤٹ ڈور اور شیڈڈ ایریاز یعنی سایہ دار جگہوں پر جہاں وینٹیلیشن کا انتظام نہیں ہوگا کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزارت نے تمام کمپنیوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ موسم گرما کے دوران ورکرز کی صحت و سلامتی کے پیش نظر ان تجاویز پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نیشنل سائبر سیکیورٹی ایجنسی نے ملی پول قطر 2022 نمائش میں حصہ لیا ہے، جو کل ختم ہو گئی۔ اس نمائش میں ایجنسی نے اپنے خصوصی پیویلین کے ذریعے اپنی سروسز کے بارے میں پریزنٹیشن دی۔
ان سروسز کا مقصد ملک کے اندر سائبر اسپیس کو مضبوط بنانا اور تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایجنسی ملک کے مختلف اداروں اور حکام کو فراہم کیے جانے والے اہم ترین تربیتی کورسز کو متعارف کراتی ہے، جن کے ذریعے انفارمیشن سیکیورٹی کے شعبے میں اداروں کی کارکردگی کو بڑھانا اور بہتر بنانا مقصود ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے قائم کی گئی قطری کمیٹی نے قطر ترقیاتی فنڈ QDF کے تعاون سے غزہ کی پٹی میں رہنے والے ضرورت مند خاندانوں میں مئی کے مہینے کے لیے نقد امداد کی تقسیم کا کام شروع کر دیا ہے۔ قطری کمیٹی کے نگران سفیر محمد علی مادی کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی کے تقریباً 1 لاکھ خاندانوں کو یہ امداد دی جاتی ہے اور ان میں سے ہر ایک خاندان کو $100 ماہانہ دیے جاتے ہیں۔ ابوظہبی میں جاری کتابوں کی بین الاقوامی نمائش میں قطر کے اشاعتی اداروں کے ایک گروپ نے شرکت کی ہے۔ یہ نمائش جو 23 مئی کو شروع ہوئی تھی 29 مئی تک جاری رہے گی۔ اس اشاعتی اداروں کے گروپ میں حمد بن خلیفہ یونیورسٹی پبلشنگ، قطر یونیورسٹی پبلشنگ اور الواد بکس اینڈ پبلیکیشنز شامل ہیں۔ نمائش میں 80 ممالک کے 1000 سے زیادہ پبلشرز حصہ لے رہے ہیں۔ وزارت صحت عامہ نے کینسر کے مرض کے بارے میں اویئرنیس یعنی آگاہی اور اس کے بارے میں مسکنسیپشنز یعنی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں میں کام کرنے والے سماجی کارکنوں اور پیشہ ور افراد کے لیے 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے۔ اس ورکشاپ کو منعقد کرنے میں وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم، حمد میڈیکل کارپوریشن، پرائمری ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشنز اور قطر کینسر سوسائٹی کا تعاون حاصل ہے۔ اس ورکشاپ میں تقریباً 71 اسکولوں کے سوشل ورکرز اور پروفیشنلز، جن میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں، حصہ لے رہے ہیں۔ ورکشاپ کا مقصد کینسر کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرنا، نفسیاتی نقطۂ نظر سے اس بیماری سے نمٹنے کے طریقہ کار پر روشنی ڈالنا اور کینسر کی روک تھام کے معاملے میں متعلقہ اداروں کی مدد سے ضروری اقدامات کرنا ہے۔ ایران کی حکومت نے آج تہران میں سوئٹزرلینڈ کے سفیر کو دفتر خارجہ میں طلب کیا اور انہیں امریکی حکومت کے خلاف ایک احتجاجی مراسلہ دیا۔ سوئٹزرلینڈ کے سفیر ایران میں امریکی مفادات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس مراسلے میں یونان کے سمندری علاقے میں ایران کے تیل سے لدے ہوئے ایک روسی آئل ٹینکر پر قبضے کے خلاف سخت احتجاج کیا گیا ہے۔ ایران کی خبر رساں ایجنسی ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ نے مذکورہ آئل ٹینکر کو فوری طور پر چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی حکومت نے ایرانی تیل سے لدے اس آئل ٹینکر کے بارے میں کسی قسم کا کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایران کی حکومت نے امریکی حکومت کی جانب سے بین الاقوامی قوانین اور سمندری کنونشنز کی مسلسل خلاف ورزی پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یوکرین کے شمال مشرقی صوبے ڈونباس کے ایک اہم شہر لیمن پر روس نواز علیحدگی پسندوں نے مکمل طور پر قبضہ کر لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوکرین کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس شہر پر قبضے سے روس کی بڑھتی ہوئی پیش رفت کا پتہ چلتا ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس کارروائی میں کم از کم 1500 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور تقریباً 60% رہائشی عمارتیں تباہ ہوئی ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روسی فوج کی ملک کے دوسرے بڑے شہر خرکیف پر گولہ باری سے ایک 5 ماہ کے بچے سمیت 9 افراد ہلاک اور 19 دیگر زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ وہ شمالی کوریا کی حکومت کی جانب سے 3 میزائل داغے جانے کے بعد اس پر پابندیوں کو مضبوط بنانے کے لیے ووٹنگ کرائے گی۔ یہ فیصلہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی جانب سے سلامتی کونسل کے ممبران سے اس سلسلے میں ضروری کارروائی کیے جانے کے مطالبے کے بعد کیا گیا ہے۔ مشرق وسطی اور عرب دنیا میں منعقد ہونے والے پہلے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کو ایک غیر معمولی اور اہم ایونٹ بنانے کے ارادے کے تحت قطر ایئر ویز نے فلائی دبئی، کویت ایئر ویز، اومان ایئر اور سعودی عرب ایئر لائن کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت میچ ٹکٹ ہولڈرز کو ٹورنامنٹ کے دوران 24 گھنٹے کے اندر میچ ڈے شٹل پروازوں کے ذریعے دوحہ لایا اور واپس لے جایا جائے گا۔ کویت، اومان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں فٹ بال کے شائقین جلد ہی اپنی میچ ڈے شٹل پروازوں میں سیٹس بک کروا سکیں گے۔ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ سردیوں کے موسم میں
کولنگ ٹیکنالوجی والے اسٹیڈیم میں منعقد ہونے والے ٹورنامنٹ کا پہلا ایڈیشن بننے کے بعد یہ خواتین ریفریز کی شرکت کرنے والا پہلا ایڈیشن بھی ہوگا۔ قطر میں ہونے والے ورلڈ کپ فائنل کے میچوں کے انتظام کے لیے فیفا کی جانب سے 3 خواتین ریفریوں کے ساتھ ساتھ 3 خواتین اسسٹنٹ ریفریوں کا انتخاب خواتین کے فٹ بال کھیل کی ترقی کو اجاگر کرنے کا ایک تاریخی اور اہم موقع ثابت ہوگا۔ اور اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ رواں سال افغانستان کے اندر 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 11 لاکھ بچے غذا کی شدید کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ اقوام متحدہ اور دیگر کئی امدادی ایجنسیاں قحط زدہ ملک افغانستان کے عوام کو ہنگامی بنیادوں پر امداد دینے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رواں ماہ جاری کی گئی اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر ان امدادی کوششوں کے باوجود غربت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں لاکھوں افغانی شہریوں کو خوراک کی عدم دستیابی کا سامنا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جارجیا کی صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر سے کریڈٹ سوئس گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین نے ملاقات کی ہے، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ وزیر محنت کو انٹرنیشنل لیبر کانفرنس کے 110ویں سیشن کے دوران کانفرنس کا وائس پریزیڈنٹ چن لیا گیا ہے۔ اور اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ رواں سال افغانستان کے اندر 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 11 لاکھ بچے غذا کی شدید کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔